अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि कमाई किसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनके नज़दीक आप कितने पैसे कमा रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, उसको कमाई कहते हैं। जबकि मेरे नज़दीक कमाई जो है उसके दो हिस्से होते हैं। एक कमाई तो डेफ़िनेटली यही कमाई है जो आप पैसे कमा रहे हैं क्योंकि आपको पेट लगा हुआ है और इसी के लिए आप कारोबार कर रहे होते हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना आपने होता है, तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। लेकिन मेरे नज़दीक आपकी ये भी एक कमाई होती है कि आपका कस्टमर आपसे कितना राज़ी है, आपका कस्टमर आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या राय रखता है, आपका कस्टमर दूसरों को आपके बारे में क्या बताता है। वो चीज़ जो है ना, असल कमाई मेरे नज़दीक वो है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि असल प्राइमरी जिसे कहते हैं ना, प्राइमरी कमाई या प्राइमरी अर्निंग आपकी यही होती है। ठीक है, अगर आपकी ये अर्निंग ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो दूसरी अर्निंग, जिसे सेकेंडरी अर्निंग आप कह सकते हैं, वो पैसों वाली, ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ती है। आपका कस्टमर आपसे खुश है तो डेफिनेटली वो दोबारा भी आएगा आपके पास। दोबारा आएगा तो आपसे सामान लेगा, मुफ्त तो नहीं लेगा, पैसों से ही लेगा। तो अगर आपने अपने ग्राहक को अच्छा रखा है, खुश रखा हुआ है, राज़ी रखा हुआ है, ठीक है, मुतमईन रखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली पलट पलट के आपके पास आएगा। वो दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। उससे क्या होगा कि और ज़्यादा लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो लोग आना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप पैसे भी ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे। तो मेन जो आपकी कमाई है ना, वो पैसों की कमाई नहीं है। असल कमाई, आपकी जो कमाई है वो आपकी कस्टमर की कमाई है कि आपने कस्टमर कितना विन किया है, कस्टमर का दिल कितना जीता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी क्या है। ठीक है, अब किस तरह से आप अपने कस्टमर को राज़ी कर सकते हैं या आपका कस्टमर जो है वो किस तरह से आपसे सेटिस्फाई हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर कुछ मोटी मोटी चीज़ों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहली चीज़ है आपका इखलाक। आपका इखलाक कितना अच्छा है अपने कस्टमर के साथ, आपकी डीलिंग कितनी अच्छी है अपने कस्टमर के साथ, वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अच्छी A+ क्वालिटी या बहुत अच्छा मटेरियल लेके बैठे होते हैं, लेकिन उनका इखलाक इतना बुरा होता है कि कस्टमर उनके पास जाने से कतराता है और दूसरी तरफ एक बंदे का इखलाक इतना अच्छा होता है कि उसके पास मटेरियल तो शायद नॉर्मल क्वालिटी का बड़ा होता है, लेकिन उसके अच्छे इखलाक की वजह से कस्टमर बार बार उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर को अपना अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसको प्रॉपर इज़्ज़त देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए। अक्सर शिकायत सुनने में आती है, कुछ भाई बताते हैं जी कि मैं फ़लाने के पास गया था और बस खड़े खड़े वापस आ गया, उसने तो ना बात सुनी, ना सवाल किया, ना जवाब दिया, बड़ा बदतमीज़ाना अंदाज से उसने बात की, उसने कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया और वो वहाँ से छोड़ के तो हमारे पास या किसी और के पास चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप कस्टमर के साथ अच्छे इखलाक से पेश नहीं आएंगे, कस्टमर को इज़्ज़त नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो डेफ़िनेटली वो आपके पास नहीं आएगा। दूसरी चीज़, कस्टमर जो चीज़ आपसे मांग रहा है ना, आप वही चीज़ उसको दें। ठीक है, जो क्वालिटी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप उसे वो दें, या जो चीज़ आपके पास है वो आप उसको बता कर दें, उसकी अच्छाई भी और उसकी बुराई भी। अब यहाँ पे एक छोटा सा अलमिया है हमारी मार्केट के अंदर, जो कारोबारी हजरात हैं, जो पुराने कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ है जी कि कारोबार, आप उनसे कभी भी बात करेंगे ना कि जी मुझे कारोबार के हवाले से कोई टिप दें या कुछ दें, तो आपको कहेंगे कहेंगे कि जी कभी भी ना बिल्कुल खोल के ओपनली कस्टमर से शेयर ना किया करो, थोड़ा सा गोल मोल किया करो, थोड़ा सा जो है ना ज़ुबान चालाकी का इस्तेमाल किया। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं जी कि आप अपने कस्टमर से कभी भी सच ना बोलें, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो कस्टमर आपसे कभी भी चीज़ नहीं खरीदेगा। अच्छा देखिए, अब हम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, सारे मुसलमान हैं, और हम बिल्कुल एक अगेंस्ट चीज़ मतलब एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि जी झूठ बोल के हम कारोबार कर रहे होते हैं। देखें, रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है आपसे, रिस्क अल्लाह ताला ने आपको देना है। ठीक है, और सच बोल के भी मिलना है, झूठ बोल के भी मिलना है। सच बोल के अगर आप रिस्क कमाएंगे तो उसमें बरकत ज़्यादा होगी। ठीक है, थोड़े में भी आपका जो है ना गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो अर्निंग तो आपकी फिर भी हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि उस कमाई के अंदर बरकत नहीं होगी। ठीक है, प्लस क्योंकि आपने झूठ बोला होगा, जो चीज़ आपने दी होगी उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी जो आप उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब बंदा वो चीज़ लेकर जाएगा, उसको यूज़ करेगा, और जब उसको उसकी हकीकत का पता चलेगा तो वो कभी भी आपको बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेगा। हो सकता है वो आपको बद्दुआएँ भी दे, आपको गालियाँ भी दे, सारा कुछ दे। तो जब आप इस तरह का काम करेंगे तो डेफ़िनेटली एक तो आपने झूठ बोला, उस वजह से बेबरकती होगी, प्लस आपके झूठ बोलने से जो दूसरे का नुकसान हुआ तो उसकी बददुआएँ भी साथ अटैच हो जाएंगी। तो डेफ़िनेटली आपका कारोबार जो है ना वो
دیر پا نہیں ہوگا یا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی یا آپ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا تیسری چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک جان بوجھ کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کسی کا نقصان کرتے ہیں. کسی کا نقصان کس طرح سے کرتے ہیں کہ خراب چیز ہوتی ہے اچھی چیز میں مکس کر کے دے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی چیز خراب ہے لیکن آپ نے جان بوجھ کے مکس کر دی. ایک چیز ہوتی ہے کہ بائی مسٹیک ہونا. ٹھیک ہے. اب دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی نیت صاف تھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن بائی مسٹیک کسی طرح سے چیز مکس ہوگی. اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی چیز خراب ہے لیکن آپ نے اچھی چیز کے اندر مکس کر کے بیچ دی. اب دونوں میں کیونکہ فرق ہے تو دونوں کے معاملات بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. اگر بالفرض آپ کی نیت اچھی تھی لیکن بائی چانس آپ سے غلط چیز چلی گئی ہے تو اس میں اچھا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے. ایک اچھا کاروباری ہونے کا ثبوت آپ کیا دے سکتے ہیں کہ اگر وہ چیز کسٹمر کو پہنچ گئی ہے, کسٹمر نے آپ کو کمپلین کی ہے تو آپ اس کی کمپلین کا ازالہ کر دیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کروڑوں کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, بہت زیادہ مٹیریل ان کے پاس پڑا ہوا ہے, بہت زیادہ سامان ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ڈیلی کی سیل جو ہے وہ لاکھوں میں ہے, لیکن دل جو ہے نا وہ بالکل اتنے سے ہیں. اتنے سے دل کیا ہیں کہ کوئی کسٹمر آگے کہہ دینا سر یہ فار ایگزامپل کہ میرے جو ہے نا سر وہ 1000 پیس لے گیا تھا, 5 یا 10 ڈرائیور خراب نکل آئے ہیں, تو یقین کریں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں نا وہ ماتھے پہ آ جاتی ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو واپس نہیں ہوگا, یہ تو ہم نے نہیں دیا, یہ تو ایسے ہی آتا ہے, یہ تو ویسے ہی آتا ہے. اگر آپ حساب لگائیں تو یار آپ نے اگر اس کو 1000 چپ ڈرائیور دیا ہے یا 1000 ایس کے ڈی دیا ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس میں 2-4 ہزار روپیہ تو کمایا ہی ہے اسے منیمم. ٹھیک ہے. اب 2-4 ہزار کے پیچھے اگر آپ نے اس کو 10 ڈرائیور بھی دے دیے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اگر 25 روپے کا ڈرائیور ہے 10 ڈرائیور بھی آپ لگا دیں تو وہ 250 روپے سے زیادہ کے ڈرائیور نہیں بنتے. لیکن ہم لوگ اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں, اتنے تنگ نظر ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کا جو ہے نا وہ ازالہ نہیں کرتے. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ سے بدظن ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ کے کیونکہ دیکھیں آپ کا سیٹ اپ کروڑوں کا ہے لیکن جو آپ کے پاس آیا ہے اس کا تو نہیں ہے نا, اس کا تو شاید ہزاروں میں ہوگا, کسی نے 10,000 سے 20,000 سے 50,000 سے لاکھ سے کام شروع کیا ہوگا اور ابھی وہ انیشیل فیز میں ہوگا تو اس کو تو ابھی کاروبار کی سمجھ بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ وہ لاس برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو آپ اگر کروڑوں کا مال رکھنے کے بعد 10 ڈرائیور نہیں دے سکتے, آپ کا اتنا لاس آپ کنسیڈر کرتے ہیں, تو سوچیں کہ اس بیچارے کا کتنا لاس ہو رہا ہوگا جتنے 50,000 یا 1,00,000 سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. تو تھوڑا سا دل کو بھی بڑا کیا کریں, تھوڑا سا آپ بھی جو ہے نا وہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا کریں. کوشش کریں اپنے آپ سے دوسروں کو کبھی بھی جان کے نقصان نہ پہنچائیں. بالفرض کسی وجہ سے اونچ نیچ ہو گئی ہے تو جس حد تک آپ کی ہڈی پسلی اجازت دیتی ہے, جس حد تک آپ کی جیب اجازت دیتی ہے, آپ اسے کمپنسیٹ کر دیں. اور بلیو کریں کہ اس طرح کے عمل کرنے سے آپ کے کسٹمر جو ہے وہ بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. کسی بندے کو 2 ڈرائیور ایکسٹرا دے دینے سے یا 2 ڈرائیور ریپلیس کر دینے سے یقین کریں آپ کا لاس نہیں ہوگا, ہمیشہ پروفٹ ہوگا. اگر آپ اسے لانگ ٹرم میں کیلکولیٹ کریں گے تو وہی بندہ آپ کو شاید 10 مزید کسٹمر بھی لا کر دے گا. ٹھیک ہے. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نارملی بزنس کے اندر غلط اصولوں کی طرف چل پڑے ہیں. جو ٹھیک اصول ہیں, جو کامیابی کے اصول ہیں, ان سے بالکل دور ہو گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں, اس کے اندر محنت بھی کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کسی کامیابی کی راستے پہ چل پڑے ہیں یا وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد ان کی کامیابی رک جاتی ہے اور بلکہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کامیابی کے بعد زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کامیاب کبھی بھی آپ 2 نمبر طریقے سے نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ہمیشہ کچھ اچھے سنہری اصول اپنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سنہری اصولوں کو اپناتے ہیں تو آپ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جب آپ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ شہرت حاصل کر لیتے ہیں, لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسٹمر آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو جن اصولوں کو اپنا کے آپ کامیاب ہوئے ہوتے ہیں آپ ان اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی آپ ان اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی ناکامی کا جو سیزن ہے یا جو فیز ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کاروبار کے اندر کامیاب ہونا اور اس کے بعد اس کامیابی کو برقرار رکھنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر کامیاب ہو. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے صرف محنت نہیں ہوتی, کامیاب ہونے کے لیے ساتھ ساتھ کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے اصول بنائیں جو کہ آپ اپنے ساتھ تہیہ کر لیں
کہ ان اصولوں کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے اور یہ اصول میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں ٹوٹوں گا، چاہے جتنا مرضی میں شہرت حاصل کر لوں، جتنا مرضی میں کامیاب ہو جاؤں، میں ان اصولوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ان اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی ہم ان اصولوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم ناکامی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بس یہی 2-4 باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک سجیشن چاہ رہا ہوں، اور وہ سجیشن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے 3 طرح کے کنٹینٹ سوچے ہیں اپنے ان فیوچر ویڈیوز کے حوالے سے، جن میں ایک کنٹینٹ میرا یہ ہے کہ میں ٹوٹل پیورلی LED حوالے کی لائٹس کے حوالے سے بات کیا کروں کہ LED کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا اونچا ہے، کیا نیچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل سیریز ایڈ کروں جس میں ٹیکنیکلی جو چپ ڈرائیور کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے یا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کروں۔ اور دوسرا جو چیز میں نے سوچی تھی وہ یہ سوچی تھی کہ موسٹ آف دا ٹائم کاروبار کے اندر، چاہے وہ LED کا ہو یا کسی کا بھی ہو، کاروباری ذہن نہیں ہوتا لوگوں کا، تو کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز بنایا کروں جس کے اندر آپ کو کچھ اصول کاروبار کے، یا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے، کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، کیا اصول ہونے چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تھوڑا سا سارٹ آف موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اسپیشلی LED کے حوالے سے، جس میں میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اس میں ایک ٹیکنیکل سیریز میں بالکل علیحدہ کر دوں اور جنرل ایشوز میں علیحدہ کر دوں، یعنی LED کے حوالے سے جو جنرل مارکیٹ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز بنا کریں، دوسرا موٹیویشنل ویڈیوز فار بزنس اسٹارٹ اپس کے لیے، اور تیسری چیز جو ہے وہ LED کی ٹیکنیکل سیریز جس کے اندر ہم LED کے پارٹس اور اس کی ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات کیا کریں۔ تو آپ لوگوں سے رائے چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ٹاپکس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور کون سے ٹاپکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔